نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے نیت کے موضوع پر بات کریں گے۔ اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نیت کیوں کرتے ہو؟ 4 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل، یا پھر وقت نماز ظہر، وقت نماز عصر، وقت نماز عشاء، وقت نماز فجر، رخ قبلہ شریف پیچھے امام کے، اس طرح نیت کیوں کرتے ہو؟ مختلف سوالات کرتے ہیں، مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو بتاتا چلوں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیت کا درس دیا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نیت کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آتا ہوگا، یقیناً آپ کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ اہل حدیث بھائی نیچے مختلف کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھینس کے موضوع پر بات کر رہا تھا تو ایک اہل حدیث بھائی نے، ہمارے علاقے کے بھائی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ مولوی صاحب حدیث پیش کرو، کیونکہ میں جس موضوع پر بات کرتا ہوں اکثر قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث مبارکہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس بھائی نے کمنٹ کیا کہ مولوی صاحب حدیث پیش کرو۔ میرے بھائی، بھینس یا کٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے، پھر آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے حدیث طلب کرتے، یعنی حدیث کا مطالبہ کرتے۔ حالانکہ میں بتا چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس کٹا تھا ہی نہیں۔ اگر یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب حدیث پیش کرو بھینس کی قربانی کے بارے میں، پھر میرا ان سے سوال بنتا ہے کہ بھئی آپ کوئی حدیث پیش کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ بھینس کا گوشت کھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، نفع اٹھا سکتے ہو، قربانی نہیں کر سکتے۔ پھر میرا بھی حق بنتا ہے میں آپ سے سوال کروں۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھینس کی قربانی نہیں کی، اس طرح گوشت بھی نہیں کھایا، دودھ بھی نہیں پیا، نفع بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس تھا ہی نہیں۔ اس بارے میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ جس طرح گائے گھریلو جانور ہے، بھیڑ بکریاں گھریلو جانور ہیں، اس طرح یہ بھی گھریلو جانور ہے۔ جس طرح گائے بھیڑ بکریاں اجترار کرتی ہیں، یہ بھی اجترار کرتی ہے۔ جس طرح آپ گائے بھیڑ بکریوں کا گوشت کھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، نفع اٹھا سکتے ہو، اسی طرح اس کا بھی گوشت کھا سکتے ہو، نفع اٹھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو۔ اسی طرح جس طرح گائے کا آپ قربانی کر سکتے ہو، بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ جب آتی ہے قربانی کی باری، آپ کہتے ہو حدیث پیش کرو۔ گوشت کھاتے وقت آپ کو حدیث یاد نہیں رہا، دودھ پیتے وقت آپ کو حدیث یاد نہیں رہا، نفع اٹھاتے وقت آپ کو حدیث یاد نہیں رہا، قربانی کے وقت آپ کہتے ہو حدیث دکھاؤ۔ آپ کوئی حدیث دکھائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آپ اس کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو، نفع اٹھاؤ، قربانی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا بھینس کٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے، پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھ سے حدیث طلب کریں۔ اور بعد صحابہ کرام سے اس کی قربانی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بھی نیت کا درس دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 غالباً، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذبیحہ آپ نہیں کھا سکتے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ میرے بھائی، 2 بندے نیت کرتے ہیں۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ 3 بکریاں فلاں دن اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ دوسرا بندہ نیت کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں دن 3 بکریاں کسی بت، کسی پیر یا کسی غیر اللہ کی نیت کرے میں ذبح کروں گا۔ اب میرے بھائی، بکریاں بھی 3 ہیں، دونوں کے پاس چھری بھی وہی ہے، دن بھی ایک ہے، ذبح کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ اب جو پیر کے نام ذبح کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کی نظر مانی ہوئی ہے، اب اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، وہ ذبیحہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جو بندہ وہی بکریاں، وہی دن ہے، وہی چھری ہے، اللہ کے راہ میں ذبح کرتا ہے، یا خود گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے، یا پھر قربانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہو۔ دونوں حلال جانور ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں سے صاف سمجھ آتا ہے کہ صرف نیتوں کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام،
کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، قطعی حکم ہے۔ ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، کعبے کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے مسجد حرام کس طرف ہے، بیت اللہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف ہے، مکہ مکرمہ کس طرف ہے۔ اس کا سمت مشرق کی طرف ہو گیا، شمال کی طرف ہو گیا، جنوب کی طرف ہو گیا، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس نے نیت کعبے کی ہوئی ہے۔ اب دوسرا بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ نہیں کروں گا، مشرق شمال جنوب کی طرف منہ کروں گا، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ دونوں بندے ایک ہی سمت یعنی ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، اور دونوں کا منہ مشرق کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، تو ایک کی نماز ہو رہی ہے، ایک کی نماز نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک کی کیوں ہو رہی ہے، ایک کی کیوں نہیں؟ یہ نیتوں کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک بندہ کشتی پر سوار ہے، گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہے، اس نے قبلے کی طرف، مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ اب وہ کشتی سواری جس طرح گھوم رہا ہے، اس کا منہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، شمال کی طرف ہو جاتا ہے، جنوب کی طرف ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا نماز قبول ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں درس دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے۔ یہاں تو بالکل واضح بتا دیا کہ جو بھی عمل کرو گے وہ آپ کی خالص نیتی پہ ہوگی، کہ جس طرح آپ کی نیت ہوگی اسی طرح آپ کو بدلہ ملے گا، پھل ملے گا، انعام ملے گا۔ تو اہل حدیث بھائی چند اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو وضو کرتے وقت نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ وضو کرتے وقت نیت کرتے ہو۔ اب ایک بندہ جو ظہر کے وقت وضو کر رہا ہے، اس نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، قضا بھی کرنی ہے، استخارہ بھی کرنا ہے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اب وہ وضو کے وقت یہ ساروں کی اکٹھے نیت کرے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کس طرح نیت کرے گا؟ کہتا ہے ہر نماز کی الگ الگ نیت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہر نماز کی الگ الگ نیت ہو گئی۔ یا پھر وہ بندہ جو فرض پڑھ کے اب فارغ ہوا ہے، یا سنت پڑھنا چاہتا ہے، یا نفل پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ دوبارہ نیت کرے گا ادھر؟ کہتا ہے ہاں نیت کرے گا۔ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں وضو کے وقت نیت ہو جاتی ہے۔ نہیں کہتا ہے وہ الگ نیت کرے گا۔ کہتا ہے میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر اس نے اعتراض کیا کہ بھی آپ زبان سے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے بھائی زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل ہی دل میں بندہ نیت کر لے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے، میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، یہ دل ہی دل میں نیت کر لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ اس نے کہا ہم بھی کہتے ہیں دل میں نیت کی جائے۔ میں نے کہا دل میں تو کس طرح نیت کرتا ہے؟ اس کو تو پہلے نیت سنانا بھی نہیں آیا، یقین کرو، میرا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، اس کو نیت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس طرح نیت کرنا ہے۔ پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ بھئی تھوڑا بہت سنایا کہ ہم اس طرح نیت کرتے ہیں، 4 رکعت فرض، وقت ظہر، وقت عصر۔ میں نے کہا اب تو زبان سے سنا رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں، میں اس وقت زبان سے نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس وقت تو دل میں نیت کر، زبان سے کر، نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے لوگوں کے کہ بھی نیت اس طرح کی جاتی ہے، وقت کی بھی نیت ہو، رخ کا بھی نیت ہو، فرض سنت کا بھی نیت ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا غیر اللہ کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم فلاں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ یہ یہودی چرچ والے، یہ جس طرح بھی ہیں، آج کے جو پیر ہیں، پیروں کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ نیتیں لازمی ہیں۔ تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ہاں یہ نیتیں لازمی ہیں۔ میں نے کہا اگر نیتیں یہ لازمی ہیں تو آپ یہ نیت سنا دو۔ اس نے مجھے نیت نہیں سنایا۔ آج کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ نیت کا درس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالنیات اس میں دیا۔ اب چاہے بندہ زبان سے نیت کرے یا دل میں نیت کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت
لازمی ہے۔